علامہ محمد مزمل ادریسی آفیشیل. Like and subscribe for more Islam related videos. کہ یہ الیکشن کے ایام ہیں اور قرآن حکیم فرماتا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے اہل کے سپرد کرو. کوئی تمہیں امانت دی جائے تو وہ اس کے اہل کے سپرد کرو. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب تم فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان تو تمہیں چاہیے کہ عدل کے ساتھ فیصلہ کرو. ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، بے شک اللہ تعالیٰ کیا خوب تمہیں نصیحتیں کرتا ہے. یہ آیت کریمہ کا ترجمہ ہے. علامہ قرطبی مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس آیت کریمہ کے تحت لکھتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ اللہ تعالیٰ کے احکام میں سے ایک ایسا حکم ہے جو احکام کی تفصیل کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے. احکام کی تفصیل کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے. اب ایک تو یہ کہ امانت کو اس کے اہل کے سپرد کرنا چاہیے. جو لوگ امانت کو اس کے اہل کے سپرد نہیں کرتے ان کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان موجود ہے. کسی صحابی نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امانتوں کو ضائع کر دیا جائے گا. اذا ضیعت الامانۃ، قیامت اس وقت قائم ہوگی جب امانتوں کو ضائع کر دیا جائے گا. صحابی رسول نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امانت کیسے ضائع ہوگی؟ تو محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا بسد الامر الی غیر اہلہ، کہ امانت کا ضائع ہونا یہ ہے کہ غیر اہل کو کوئی کام سپرد کر دیا جائے. میرٹ کے خلاف فیصلہ ہو غیر اہل کو کہ وہ اس کام کی اہلیت ہی نہیں رکھتا اور اس کے سپرد کر دیا جائے، یہ ہے امانتوں کا ضائع ہونا. تو فرمایا کہ اللہ حکم دیتا ہے تمہیں ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ امانتوں کو ان کے اہل کے سپرد کریں. امانتوں کو اب یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے، اور فیصلہ کرنے سے متعلق بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں واضح حکم ارشاد فرما دیا. فرمایا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو پھر تمہیں چاہیے کہ عدل کے ساتھ فیصلہ کرو. کس چیز کے ساتھ فیصلہ کرو؟ تو یہ جو ووٹ ہے اس کی حیثیت ایک فیصلہ کرنے کی ایسی ہے. جیسے کوئی مقدمہ کسی عدالت میں پیش کیا جاتا ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ مقدمہ ایک جج سنتا ہے اور فیصلہ کر دیتا ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک سے زائد جج بھی اس فیصلے کو سنتے آئیں اور اس کا فیصلہ کرتے آئیں. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس عدالت کے اندر جتنے بھی جج موجود ہوتے آئیں وہ اتنی بڑی اہمیت کا فیصلہ ہوتا ہے کہ وہ سارے مل بیٹھ کر اس میں غور و فکر کرتے آئیں اور فیصلہ کرتے آئیں. تو یہ الیکشن اور ووٹ ایک ایسا فیصلہ ہے جو تمام امت نے مل کر کرنا ہے، تمام قوم نے مل کر کرنا ہے. تو قرآن حکیم فرماتا ہے کہ جب تم فیصلہ کرو بین الناس، لوگوں کے درمیان، اب تمہارے پاس چوائس موجود ہے، اختیار موجود ہے، جس کو چاہے منتخب کرو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. لیکن جس نے یہ ذمہ داری تمہیں دیا ہے فیصلہ کرنے کی، وہ فرماتا ہے کہ فاحکم بالعدل، عدل کے ساتھ فیصلہ کرو. یہاں پر انسان کا ایک امتحان ہے، ہر ووٹ دینے والے کا ایک امتحان ہے کہ وہ اپنا فیصلہ کس انداز میں کر رہا ہے اور وہ کیا سوچ کر رہا ہے. جب کوئی انسان فیصلہ کرتا ہے اور فیصلے میں ناانصافی کرتا ہے، فیصلہ کرتا ہے
اور فیصلے میں ناانصافی کرتا ہے تو اس کی دو وجوہات ہوتی ہے۔ ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ جس کے متعلق وہ فیصلہ کر رہا ہے اس سے کوئی تعلق ہے، تعلق کی بنا پر وہ اس کی سائڈ لیتا ہے اور غلط فیصلہ کر بیٹھتا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہوتی ہے غلط فیصلہ کرنے کی کہ بغض و عناد اور عداوت ہوتی ہے، جس کی بنا پر وہ حقائق کو سامنے رکھنے کے بجائے اپنی خواہشات کو سامنے رکھ کر وہ فیصلہ کرتا ہے۔ قرآن حکیم نے انہی دونوں باتوں کی وضاحت فرمائی ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما ولا تتبعوا الہوی ان تعدلوا بین الناس وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ ایمان والوں کونوا قوامین بالقسط شہداء، عدل و انصاف کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے فیصلہ کرنے والے بنو، گواہی دینے والے بنو۔ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، وہ فیصلہ اگرچہ تمہارے اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو، والدین کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، قریبی رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، ان یکن فقراء، کہ وہ امیر ہو یا غریب ہو، وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا، اگر تم نے ہیر پھیر کی اس فیصلہ کرنے میں یا اعراض کیا، بددیانتی کی، تو اللہ تعالیٰ ان رشتہ داروں سے بڑھ کر مددگار ہے۔ جو تم اس کی مددگاری کر رہے ہو نا، قریبی رشتہ دار ہونے کی بنا پر، والد یا والدہ ہونے کی بنا پر، یا کسی تعلق کی بنا پر، ایک تعلق تمہارا ہے اس سے اور دوسرا تعلق اس مالک کا ہے اس سے، تم زیادہ خیر خواہ ہو اس مالک سے، تو لہٰذا سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا چاہیے۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم، ایمان والوں اللہ تعالیٰ کے لیے عدل و انصاف کے ساتھ گواہ ہو جاؤ، اور کسی قوم کی عداوت تمہیں غلط فیصلے کی طرف نہ لے جائے، صحیح فیصلہ کرنے سے نہ روکے۔ تو خدا تبارک و تعالیٰ نے دونوں وجوہات کو بیان فرما کر اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی رہنمائی فرمائی ہے کہ جب تمہیں حکم مقرر کر دیا جائے، جج متعین کر دیا جائے اور فیصلہ کرنے کا وقت آئے تو اپنے کسی بھی تعلق کی بنا پر نہیں، اپنی کسی عداوت کی بنا پر نہیں، بلکہ خدا تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق فیصلہ کرو۔ تو یہ ایک عام موقع ہے۔ پھر اس میں یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ وہ کس طرح کے لوگ ہونے چاہیے جن کا تم نے چناؤ کرنا ہے، جن کو تم نے اپنا لیڈر بنانا ہے، جن کو تم نے اپنا قائد بنانا ہے، جن کو تم نے اپنا حکمران بنانا ہے۔ اب یہاں پر چند ایک باتیں بالکل مختصر انداز میں صرف 1-2 منٹ میں عرض کرتا ہوں، تفصیل میں جانے کا وقت نہیں، کہ وہ بندہ صاحب خلق ہونا چاہیے، اچھے اخلاق کا حامل ہونا چاہیے۔ جو اچھے اخلاق والا ہوتا ہے وہ امانت دار بھی ہوتا ہے، جو اچھے اخلاق والا ہوتا ہے وہ سچا ہوتا ہے، جو اچھے اخلاق والا ہوتا ہے وہ جھوٹ سے دور بھاگتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے نا تو اس جھوٹ کی بدبو سے فرشتے میلوں دور بھاگ جاتے ہیں۔ جو اچھے اخلاق کا حامل ہوتا ہے وہ صاحب عدل ہوتا ہے، انصاف پسند ہوتا ہے، جو صاحب خلق عظیم ہوتا ہے وہ سچا ہوتا ہے، دیانت دار ہوتا ہے، وہ باوقار ہوتا ہے، وہ علم دین کو رکھتا ہے، خوف خدا اس کے دل میں ہوتا ہے۔ جس بندے کے دل میں یہ تمام خوبیاں پائی جائیں وہ بندہ صاحب خلق عظیم ہے، اور جو صاحب خلق عظیم ہے وہ آپ کے فیصلے کا حقدار ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو ان باتوں کو یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.